اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا پل، بلا شبہ ہم سب کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل بال جتنا باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہ کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات، 7 مختلف پڑاؤ۔ یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ کیا آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، پل صراط کو پار کرنے کا انحصار اس کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لے لیں گی جسے اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے جیسے روشنی کی رفتار، ہوا کی طرح، یا عالی نصب گھوڑوں اور سواریوں پر۔ فرشتے پکاریں گے، اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آنکھ میں جونک دیے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ نمبر 79 آیت نمبر 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی، اور دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ روز محشر کا مقام۔ جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں جو اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامہ کے حوالے سے سورۃ کاف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے، ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے، اور کہیں گے افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی۔ ان سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ روز محشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی ہے، ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہے۔ یہ پڑاؤ پل صراط ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہگار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، پل صراط کے 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ کا پہلا سوال وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے، یعنی توحید۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔
خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی جب ان سے پوچھا جائے گا کیا تم بر گئی ہو، تو وہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو جہنم آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی، جیسا کہ سورۃ مریم آیت نمبر 72 میں درج ہے۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں ہم اس پل صراط کو کیسے پار کریں گے، جہاں جہنم اپنے تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں میں پچھتائیں گے، دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے دوسرا سوال نماز کا ہوگا، جو کہ ایمان یعنی توحید کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون یعنی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم میں سے سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لے تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ تیسرا سوال، اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ ہم سے سوال ہوگا، زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کے بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم حقدار سے حق چھپائیں گے تو جنت ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر روزے کے متعلق سوال ہوگا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگر ماضی میں کوئی بھی روزے جو ہیلے بہانوں سے چھوڑے تھے ان کی قضا ادا کریں۔ پانچواں سوال، حج۔ اگر آپ کے مالی وسائل کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹا سوال، حقوق العباد، صلہ رحمی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لا علمی میں کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ہم کچھ بھی جانے بغیر کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، بآسانی بہتان غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے، ہمیں ان سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ ساتواں سوال، طہارت یعنی صفائی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے، خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا،
بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہیں، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو، میرے اوپر سے تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو اس سفر کے اختتام پر بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ایسی خوبصورت جگہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیا ہمیں دنیا کی عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنی چاہیے؟ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔